بڑا جرم تھا، غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے. اس پر بھی اللہ نے قرآن میں بتایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم، برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا. سفہم بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے. یہ دلیل دیتے تھے کھائیں گے کہاں سے، یہ دلیل تھی. تو فرض کر لو کھانے کو نہیں ملے گا تو نہیں ملے گا تو مر جائیں گے نا، یہی ہوگا نا. تو تم نے تو پہلے ہی مار دیا ان کو. تو یہ کون سا ایک اصول ہوا کہ ان کو موت سے بچانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، مار رہے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ نحن نرزقکم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ان بچوں کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. اس حکم کو بیان کیا گیا. تو ماں کے پیٹ میں حمل کو ضائع کرنا، مفسرین کہتے ہیں کہ غربت کے خوف سے کہ خرچے کہاں سے پورے ہوں گے، اس خوف سے ماں کے پیٹ میں حمل کو ضائع کرنا بھی اس آیت میں داخل ہے. اس میں مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ پر اعتماد اور توکل کرے. بولے اللہ کھلائے گا، بس نہیں کھلائے تو سمجھ لے کہ ویسے بھی نہیں کھلانا تھا اللہ نے، بس اللہ کی میری اللہ کی مجھے آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے. تو جو بھی مقدر ہو اس پہ صبر کرنا پڑے گا. اللہ نے اس میں اپنی نعمتوں کو بیان کیا. اور مشرکین کی بہت ساری غلط رسومات تھیں، اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کرتے تھے. یہ فلاں بت کے نام پہ وہ سارے، آج کل ہمارے ہاں ایسا شرک ہے نہیں، مزاروں پہ ہوتا ہے اس طرح کا شرک، لیکن یہاں تو کوئی مزار والا مجھے نظر نہیں آ رہا کوئی بیٹھا وہ. اور اللہ نے اس صورت میں جو یہودیوں پہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے، مشرکین یہ بھی یہودی اعتراض کرتے تھے کہ آپ نے تو بہت سی چیزوں کو حلال قرار دیا ہوا ہے، حالانکہ تورات میں وہ کیا ہیں، حرام ہیں. تو اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ اللہ کے دین کو کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر تورات میں یہ یہودیوں پر چربی کو حرام قرار دیا ہوا تھا کہ اونٹ کی چربی، گائے کی چربی، بکری کی چربی کیا ہے، حرام ہے، سوائے چند مخصوص قسم کی چربی کے جو ہڈی گوشت کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کا قرآن نے جواب دیا کہ یہ اصل میں حرام نہیں ہے، یہ ہم نے تمہارے گناہوں کے سبب تم پر حرام کی تھی. سمجھتے ہو؟ تو قرآن نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، تو ہم نے ان پر وہ کیا ہے کہ کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی تھی ہم نے ان کے اوپر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو گناہوں کی وجہ سے جو چیز حرام کی جاتی ہے وہ نعمت ہوتی ہے نا جو ان سے چھینی گئی ہے. اس سے ہمیں چربی کی نعمت ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ چربی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہودیوں کو گناہوں کی وجہ سے گوشت کھانے پر پابندی نہیں لگی. اللہ نے کیا کہا؟ چربی. آپ جب بالو شاہی بانٹ رہے ہوتے ہیں، مٹھائی بانٹ رہے ہوتے ہیں تو اپنے دشمنوں کو خراب دیتے ہیں، اچھی اچھی وی آئی پی لوگوں کو دی جاتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ارے بڑی دعوت میں ہوتا ہے نا یار، وی آئی پی لوگوں کے لیے الگ سے کھانے کا انتظام ہے، غریبوں کے لیے الگ سے، ان کو محروم کیا جاتا ہے. تو اللہ میاں نے بھی یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے جانور میں جو سب سے وی آئی پی چیز تھی، اس وی آئی پی چیز سے یہودیوں کو کیا کر دیا؟ روک دیا. اور آج دیکھو بعض ڈاکٹروں نے کیسے ہمیں چربی سے دور کر کر کے ڈالڈے پہ اور یہ کوکنگ آئل پہ لگا دیا ہمیں. اسی وجہ سے صحتوں کا بیڑا غرق. تو جانور کی چربی بچوں کو کھلایا کریں. اللہ میاں نے جانور کے اندر، گوشت کے اندر جو فیٹ پیدا کیا ہے نا، وہ اس لیے کیا ہے کہ باہر سے ڈبہ خریدنے کی ضرورت آپ کو نہ پڑے، آپ اسی فیٹ میں اس گوشت کو پکا کے کھا جائیں. اور اب جدید تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جانور کا جو فیٹ ہے نا، جو اس کی چربی ہے، وہ پکانے سے خراب نہیں ہوتی، جبکہ یہ جو آئل جو ہم ڈبوں کا لے رہے ہیں، اسے جب ہم پکاتے ہیں تو یہ نقصان دہ، یہاں تک کہ زیتون کا تیل بھی پکانے سے سخت نقصان دہ بن جاتا ہے. تو اس لیے گوشت اگر پکانا ہو کبھی بھی باہر سے آئل اس میں ڈالنے کی حماقت نہ کریں، اسی کی چربی میں پکائیں اس کو. اور اگر چربی نہیں مل رہی تو پھر دیسی گھی میں پکا لیں. لیکن یہ جو کوکنگ آئل ڈال کے آپ گوشت پکا کے کھا رہے ہو، اپنی صحتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہو. سمجھتے ہو؟ تو جانور کا فیٹ دیکھو، دمبے کے پیچھے اللہ میاں نے چربی لگا دی اتنی بڑی، وہ گھی کا ڈبہ لے کے ساری زندگی گھومتا رہتا ہے کہ جب میں کٹوں گا تو یہی اسی میں پکانا. اس ڈبے کو ہم صابن بنانے والی کمپنی کو دے دیتے ہیں، جو اصل کھانے کی چیز تھی، فل آف پروٹین، اس میں اتنی غذائیت، پیٹ کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے وہ،
آپ یہ کوکنگ آئل کھاؤ پیٹ خراب ہوتا ہے، چربی سے پیٹ خراب نہیں ہوتا، یہ تجربہ ہے ہمارا. خیر تو یہ بھی اللہ نے، یہ بھی ہمیں یہاں پتہ چلا. اور ہل جب ایسی چیزیں کھاؤ تو تھوڑا ہلو جلو بھی، ایسا نہیں کہ بیٹھے بیٹھے چربیاں پھوڑ پھوڑ کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پڑ جائیں گے آپ. تو تھوڑا ایکسرسائز بھی ہو، چلنا پھرنا بھی ہو. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، مشرکین مکہ بہت ساری چیزوں کو حرام کرتے تھے، یہ ناجائز یہ ناجائز. تو اللہ میاں نے سورہ انعام میں حکم دیا، فرمایا قل، یا نبی ان کو بتاؤ، تعالوا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل بچنے کی چیزیں کیا ہیں. یہ آیت آج بھی لوگوں پہ فٹ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا دین محرم میں ہے، بس محرم کے چند رسومات. کچھ کا دین ہے ربیع الاول کے چند رسومات. کچھ نے سفر میں، کچھ نے یہ، کچھ نے وہ. اللہ میاں نے ان آیتوں میں قصہ ہی تمام کر دیا کہ یہ تمہاری رسومات ہیں، ان چیزوں سے اللہ کو دلچسپی نہیں ہے. تو اے نبی قل، اے نبی ان سے کہہ دو، تعالوا آؤ آؤ، اتلو میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، تمہارے رب نے کن چیزوں کو حرام کیا، کن چیزوں سے وہ ناخوش ہوتا ہے. یہ کام کرو گے تو خدا ناراض ہو جائے گا. کتنا اچھا انداز ہے وہ، جلدی سے پڑھ لیتا ہوں میں. اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی بات اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، غربت کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو. حمل ضائع کرنا بھی اس میں داخل ہے، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اس کو بھی. ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ کھلی بے حیائی ہو یا چھپی ہو. نہ بند کمرے میں بے حیائی کا کام کرو، نہ کھلے عام بے حیائی کا کام کرو. اللہ نے آپ کے لیے خواہش پوری کرنے کے لیے صرف شادی کا راستہ رکھا ہے، اس کے علاوہ تمام راستے اللہ نے بند کر دیے. ان کے قریب بھی مت پھٹکو. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، کسی انسانی جان کا قتل مت کرو، کسی جان کو قتل مت کرو. یہ وصیت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے. اور ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو، کیونکہ وہ کمزور ہوتا ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو یتیم نہیں ہے اس کا مال کھا جاؤ. وہ اس کو مال کو اس لیے نہیں کہا کہ وہ تو کھانے تھوڑی دے گا آپ کو اتنے آرام سے. یتیم بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے مال پہ قبضہ کر لیتا ہے، چاچے مامے سب مل بانٹ کے بندر بانٹ کر کے کھا جاتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ پھر بھی اپنے بڑوں کا احترام کر رہا ہوتا ہے. تو کمزور ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے ہر شخص جو کمزور ہے اس کے مال کو کھانا زیادہ حرام ہے. تو صرف یتیم مراد نہیں ہے، جو بھی کمزور ہے. عورت کا مال بھی اس میں داخل ہے. تو کسی کو کمزور سمجھ کے آپ کسی سے قرضہ لے لو، وہ کمزور ہوگا تو اس کو نہیں دو گے، پاورفل ہوگا تو دے دو گے آپ اس کو. تو ہر وہ شخص جو بیچارہ آپ سے اپنا حق چھین نہیں سکتا، وہ تمام لوگ اس آیت میں داخل ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کا حق دے دیا کرو. اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور جب بھی کسی کو حق دینے کا موقع آئے تو ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو. یہ آیت کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے، اس پر بیان لمبا کروں گا تو پھر بہت وقت ہو جائے گا. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. جب بھی بات کرو عدل کا دامن نہ چھوڑو. کوئی تبصرہ، کوئی کمنٹس، کسی تنظیم کی حمایت کرنی ہے، مخالفت کرنی ہے، کسی سیاسی لیڈر کو صحیح قرار دینا ہے، غلط قرار دینا ہے، کسی پر الزام لگانا ہے یا الزام سے بری قرار دینا ہے، کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے عدل کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اس لیے نہیں کہ میری پارٹی کا لیڈر ہے تو اس کا ہر گناہ اچھا ہے اور دوسری پارٹی کے لیڈر کی ہر تقریر یہودی ایجنٹ اور یہودی سازش ہے. آج یہی ہو رہا ہے معاشرے میں. اپنے والے کے ہر جرم پہ پردہ، اس کی ہر بات کو لاجک تلاش کرنی ہے، اور دوسرے والے کے ہر اچھے کام کو بھی کیا قرار دیا جاتا ہے؟ برا. یہ سب کر رہے ہیں، میں کسی کی نہ حمایت کر رہا ہوں نہ مخالفت. تو اللہ فرماتے ہیں اذا قلتم فعدلوا، عدل. اسی آیت شروع میں کیا فرمایا؟ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی میں انصاف کا دامن نہ چھوڑو. اگر تم مہاجر ہو تو پٹھانوں یا پنجابیوں کی مخالفت میں ایسے الزام نہ لگاؤ جو ان میں نہیں ہیں. اگر تم پٹھان ہو تو مہاجر یا پنجابی کی مخالفت میں ان کے لیڈر پہ ایسے الزام نہ لگاؤ جو ان میں نہیں ہے. کل میری بحث ہوئی کسی صاحب سے، وہ کسی لسانی تنظیم میں تھے، اپنی تنظیم کے بڑے کو نا بڑی تعریفیں کر رہے تھے.
میں نے کہا بھائی یہ تعریفیں بنتی نہیں ہیں, آپ جس قوم پرست تنظیم کی بات کر رہے ہو ان کے لیڈر میں یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے, لیکن ہر ٹیکنیکل فالٹ کے پیچھے انہوں نے لاجک تلاش کی ہوئی ہے. میں نے کہا پھر میں دعا کرتا ہوں قیامت میں آپ کا حشر اسی لیڈر کے ساتھ ہو. ایک دم نہیں, اللہ نہ کرے میرا حشر اس لیڈر, یہاں آ کے چپ ہو جاتے ہیں ایک دم. تو اپنے لیڈر کی اتنی حمایت کرو جتنی قیامت کے دن افورڈ کر سکتے ہو, سمجھتے ہو, افورڈ کر سکتے. تو چترال اس کو بھی لگیں گے اور پھر تمہیں بھی طبیعت سے لگیں گے. اگر آپ کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے چپ ہو جاؤ. کوئی کہتا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا, بولو بھائی ہمیں نہیں پتا یار, مجھے بالکل معلومات اس بارے میں نہیں ہے. ووٹ جس کو سمجھ میں آتا ہے جا کے دے دو, لیکن عدل کا دامن نہ چھوڑو. اسی طرح خاندانی جھگڑوں میں آپ کی بیٹی کا جھگڑا ہو گیا آپ کے داماد کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے غلطی میری بیٹی کی ہے, لیکن آپ پھر بھی سائڈ کس کی لے رہے ہو, اپنی بچی کی. تو اذا قلتم فعدلوا, اس کا مطلب آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے. غلطی آپ کے بیٹے کی ہے پھر بھی مخالفت بہو کی کر رہے ہو, اس کا مطلب آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن آج ہمارا سارا دین محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولیٰ, جمادی الثانی, ان چیزوں میں گزر رہا ہے. سمجھتے ہو نا, محرم کے الگ پروگرام ہوتے ہیں, سفر کے الگ پروگرام ہوتے ہیں, ربیع الاول کے الگ پروگرام ہوتے ہیں. تو یہ سارے پروگرامنگ میں جو کرنے کے کام ہیں ان چیزوں سے ہم غافل ہو چکے ہیں. تو اللہ نے فرمایا بات جب بھی کرو انصاف کی بات کرو. اور اللہ نے کیا فرمایا, جلدی جلدی پڑھ لوں میں, وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, فرمایا اگر تھے وہ تمہارے رشتہ دار کے اگینسٹ ہی کیوں نہ جا رہی ہو. یہاں تک قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا تمہارے باپ اور ماں کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو. ماں باپ کا بڑا حق ہے, لیکن جب آپ سے بات پوچھی جائے گی تو آپ نے جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا ہے, چاہے وہ آپ کے باپ اور ماں کے اگینسٹ جا رہی ہو. ایسے موقع پہ شریعت نے باپ اور ماں کا حق بھی ساقط کر دیا ہے. تو باقیوں کا, لیڈر کا حق کہاں سے ہوگا, آپ کے سیاسی لیڈر کا, اس کو کہاں سے اتنا پروٹوکول دے رہے ہو. تو آگے اللہ نے کیا فرمایا, وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو بھی پورا کیا کرو. بہت سے لوگ توبہ بھی اللہ سے کیا ہوا ایگریمنٹ ہے, اللہ میں تجھ سے معاہدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. تو اس ایگریمنٹ کو کیا کرنا ہے, پورا. بعض دفعہ کوئی مصیبت آتی ہے, انسان اللہ سے معاہدہ کرتا ہے اللہ یہ دور کر دے, میں آئندہ تیری عبادت کروں گا, اللہ نے دور کر دی, پھر پیچھے ہٹ گیا. تو معاہدے کی پابندی